صرف جانور کی گردن پہ چھری نہیں چلانی. اللہ تبارک و تعالی نے جو قربانی کا تصور سمجھانے کی کوشش کی، اس فلسفے کو جس لیے ہم پہ لازم کیا، ان میں اور بھی بہت ساری چیزوں کی قربانیاں، اور ان قربانیوں میں بار بار ایک چیز کا نام لیا، خواہشات کا، کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. جانور کی گردن پہ چھری چلانے سے پہلے اپنی خواہشات کی گردن پہ ذرا چھری چلا لو. یہ خواہشات انسان کو برباد کر دیتی. خواہش ایک پوری ہوتی ہے دوسری آ جاتی. حضرات، خواہشات کی وجہ سے انسان اپنے آپ کا دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کی یہ خرابی ہے. خواہشات بڑھتی چلی جا رہی. اساس انکم اتنی ہی ہے، اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی، اپنی خواہشات وہ معاشرے کو دیکھ دیکھ کے بڑھتی چلی جا رہی. اب کیا ہے کہ انسان خواہش کی تکمیل کے لیے وہ پھر حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا. وہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں سے کما رہا ہوں، کہاں سے لا رہا ہوں. بیوی کی فرمائش ہے، میں نے پوری کرنی. اولاد کی فرمائش ہے، وہ مجھے پوری کرنی ہے. اور اولاد کہاں سے دیکھ رہی ہے؟ سوشل میڈیا سے. ہمارا رہنما بدل گیا، ہمارے مقاصد بدل گئے. اولاد دیکھتی ہے ٹک ٹاکروں کو، اولاد دیکھتی ہے سوشل میڈیا میں جو مشہور ہستیاں ہیں ان کو. پھر باپ کے گریبان کو پکڑا جاتا ہے کہ جو وہ استعمال کرتا ہے وہ لے کے دو. حضرات، قربانی سے پہلے اپنی اولاد کو خواہشات کے متعلق سمجھانا کہ بیٹا خواہشات بہت ہیں، ایک پوری ہوگی دوسری نکل آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں فرمایا، خواہش پرست انسان کتے کی طرح ہوتا ہے. گھروں میں جا کے پڑھ لینا. اگر کوئی اس کا ٹارگٹ پورا ہو جائے پھر بھی زبان لٹکی ہوئی، اگر نہیں پورا ہوا پھر بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک وادی سونے کی مل جائے، بیٹا سمجھا دینا اپنے بچوں کو کہہ کے کہ بیٹا اگر ایک وادی بھی مل گئی، تم گاڑی کا کہتے ہو، تم فلاں موٹر سائیکل کا کہتے ہو، فلاں سوسائٹی میں گھر کا کہتے ہو، ایک گھر دلوا بھی دوں نا تو دوسری خواہش ہوگی کہ ساتھ والا بھی مل جائے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایک وادی سونے کی مل جائے. ایک خواہش پرست انسان کہتا ہے کہ ایک اور ہو جائے تو بات بن جائے، ایک اور بھی دے دی جائے، سونے کا ایک اور پہاڑ مل جائے. انسان کہتا ہے کہ ایک اور مل جاتا تو سارے معاملات سیدھے ہو جاتے. وجہ کیا ہے کہ انسان اپنی انکم کے مطابق اپنی خواہشات کو نہیں رکھتا، بلکہ انکم سے اضافی خواہشات لیتا چلا جاتا ہے. حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی. تو ہم نے قربانی سے پہلے اپنی خواہشات جو جائز ہیں ان کے پورا ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور جو ناجائز خواہشات بلا وجہ فضول خرچی کی طرف لے کے جانے والی، ان سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی. دوسرے نمبر پہ، اگر اپنے حق کی قربانی دینی پڑے، اپنے حق کی قربانی دینی پڑے اللہ کی رضا کے لیے، جانور قربان کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. اگر اپنے حق کو قربان کر کے، اپنے بغض کو قربان کر کے، اپنے حسد، اپنے دل کی عداوت، دل کی آگ کو قربان کر کے اللہ حکم دے کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، اپنے بھائی کے ساتھ صلح کرو، تو قربانی کا جانور وہ تو ذبح ہو گیا. تیری انا کا بت کب ذبح ہوگا؟ وہ جانور تجھ سے پوچھے گا. اللہ کا ایک حکم مانتا ہے، میری جان پہ، میری گردن پہ چھری چلا دیتا ہے. اللہ نے تجھے یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تعلق کا خیال کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے صلہ رحمی کو اپنے رحم سے، اپنے نام سے، رحمان سے نکال کے تمہیں دیا ہے، اس کا خیال کرنا. کیا تو نے میری گردن پہ چھری چلانے سے پہلے بھائیوں کو راضی کر لیا؟ کیا ناراض بہنوں کو راضی کر لیا؟ کیا تیرا معاشرہ تجھ سے خوش ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر، اے میری گردن پہ چھری چلانے والے، اپنے آپ سے پوچھ کہ کیا تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے؟ کیا تو نے اللہ کے باقی حکم مان لیے؟ پھر انسان جانور کی گردن پہ چھری چلائے. حضرات، اپنا حق جہاں پہ چھوڑنا پڑے، حق کی قربانی دینی پڑے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المرا وان کان محقا.
اگر ایک بندہ اپنا حق چھوڑ کے اپنے دل کی عداوت دل کا بغض سائڈ پہ رکھ کے اپنے بھائی سے ہاتھ ملاتا ہے، تو نے گالیاں دی تھی، تو نے حق مارا تھا، میرے اللہ کا حکم آ گیا، میرے اللہ نے کہا کہ صلح کر لو، صلح صفائی کے ساتھ رہو، معاشرے کو جوڑ کے رہو، صلہ رحمی کا خیال کرو، میرے گلے لگ جا، میرے ساتھ ہاتھ ملا لے، میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کی وادیوں کے درمیان، جنت کی آبادی کے درمیان ایسے بندے کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ لمن ترک المرا وان کان محقا، جس نے جھگڑے کو چھوڑا حالانکہ وہ حق پہ تھا، دوسرے نے تو چھوڑ ہی دینا ہے نا، جس نے جھگڑے کو چھوڑا وان کان محقا، دل صاف کر لیا حالانکہ وہ حق پر تھا، اللہ کے پاک پیغمبر اسے جنت میں گھر کی ضمانت دے رہے۔ حضرات ذی وقار، اپنا حق بھی جہاں پہ چھوڑنا پڑے وہاں پہ چھوڑ کے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جانور کی گردن پہ چھری چلانے سے پہلے اللہ سے صلح کرنی، اپنے رشتہ داروں سے صلح کرنی، اللہ کا حکم ماننا۔ تیسرے نمبر پہ قربانی کے جانور کو قربان کرنے سے پہلے اگر اپنی ضروریات قربان کرنی پڑے اللہ کے دین کے لیے، اگر اپنے بچوں کا رزق قربان کرنا پڑے اللہ کے دین کے لیے تو کر دیں گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر میرے دین کو ضرورت ہے، اگر محمد کریم کے دین اسلام کو ضرورت ہے تو پھر تم نے اپنی ضروریات کو نہیں دیکھنا، پھر ابو بکر کی سیرت پہ عمل کرنا۔ اگر دین کو سامان چاہیے، اگر دین کو ضرورت ہے زیادہ راہ کی، اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے محمد کریم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ حضرات، اپنی ضروریات قربان کرنا یہ قربانی کا تصور ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اپنی ضروریات کو قلیل کر لینا، اپنی ضروریات کو کم کر لینا، یہ کس کا حکم ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے دین کی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا۔ کل قیامت کے دن یہی خرچ کیا ہوا ہمارے سامنے ہوگا۔ بخاری شریف کی 3798 نمبر حدیث، انصار صحابی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آ کے فرمانے لگے کہ مجھے کچھ کھانا ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، میں بھوکا ہوں، مسافر۔ آپ علیہ السلام نے گھر پیغام بھجوایا۔ امہات المومنین نے کہا کہ اللہ کے نبی، گھر میں سوائے پانی کے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ گھروں کی یہ کیفیت بھی ہوتی ہے جہاں پہ خواہش یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، جہاں پہ خواہش یہ ہو کہ رب ہمارے ساتھ راضی ہو جائے۔ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ ہماری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف کر دے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا صحابہ اس مہمان کی خدمت کون کرے گا؟ ایک انصار صحابی نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کے نبی میں جاتا ہوں، میں اس کو اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ گھر جا کے بیوی سے کہا مہمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کھانا۔ انہوں نے کہا کہ کھانا تو ایک فرد کا ہے، آپ کھا لیں گے تو میں بھوکی رہ جاؤں گی، میں کھا لوں گی تو بچے بھوکے رہ جائیں گے، ایک فرد کا کھانا ہے، دو دو لقمے سب نے کھا کے سو جانا تھا۔ گھروں کی یہ کیفیت بھی ہوتی۔ لیکن کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کا کہا ہے، تم ایسا کرنا کہ مہمان کے سامنے کھانا لگا دینا، اور جب مہمان کھانا شروع کرے نا وہ مجھے کہے کہ ساتھ کھاؤ، چراغ کو درست کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ ختم کر دینا، بند کر دینا۔ میں اپنا ہاتھ پیچھے رکھوں گا، برتن کھڑکاتا رہوں گا، مہمان کو یہ لگے گا کہ میرا میزبان بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک، وہ کھانا پیٹ بھر کے کھا لے گا، اللہ کے نبی کا مہمان راضی ہو گیا، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے، بات بن جائے گی۔ بچوں کو بھوکے سلا دیا، میاں بیوی بھوکے سو گئے، مہمان سیر ہو کے سو گیا، صبح فجر کی نماز پہ آیا، اللہ اکبر، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ضحک اللہ لیلتن، اللہ تبارک و تعالی میرے صحابہ
اللہ رات کو ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے اس بندے کے عمل کی وجہ سے. کیوں؟ آگے یہ آیت پڑھی کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. عظیم ہیں وہ لوگ، عظیم ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، حالانکہ وہ خود محتاج ہیں. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ اس بندے کے عمل پہ خوش بھی ہو رہے تھے، اللہ ہنس بھی رہے تھے. اللہ نے جبریل کو بھیج کے مجھے خبر بھی دی، آپ کا امتی، آپ کا صحابی، آپ کے مہمان کو اس طرح راضی کر کے آپ کے پاس نماز کے لیے آ رہا ہے، اس کا ویلکم کیجئے گا. حضرات، یہ قربانی ہمیں ایثار کا سبق دیتی ہے. ایثار، جذبہ قربانی، کہ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا اور ان لوگوں تک لے کے جانا کہ جنہیں سال بھر گوشت میسر نہیں آتا، اور اس نظریے کو بھی سامنے رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت جس پہ آج عمل پیرا ہو رہا. کس کس معاملے میں ابراہیم کو آزمایا ہوگا اللہ نے، جو ان کی سنت اتنی عظیم اور پوری رہتی دنیا تک کے لیے اس کو محفوظ رکھا، کس کس معاملے میں آزمایا ہوگا. حضرات، انسان عزت کا بھوکا ہوتا ہے، عزت انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی. ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے اندر باپ کیا کہہ رہا ہے؟ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں. پچھلے جمعے بھی تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا نا، آگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، آگ میں پھینک دیے گئے برہنہ کر کے. اللہ نے خود آگ کو حکم فرمایا کہ یا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم. اپنی جان کی آزمائش، اپنی عزت کی آزمائش، اپنے گھر، اپنے معاشرے سے ہجرت کروائی. لوگوں نے بہتان لگا لگا کے، الزام لگا لگا کے، ظلم و ستم کر کر کے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے بیابانوں میں ہجرت کے لیے جا رہے. راستے میں ایک ایسی آزمائش، حضرات، گھروں والوں، اہل خانہ والوں، بیوی بیٹیوں والوں، ایسی آزمائش کہ انسان کا دل دہل جائے. بادشاہ ہے راستے میں، بدکار ہے، زناہکار ہے، سب نے واقعہ سنا ہوا. ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں. وہاں سے گزر ہوا، بادشاہ نے بلا لیا کہ میں نے اپنی خواہش، نعوذ باللہ من ذالک، ماں جی سارا کے ساتھ اس نے ارادہ کیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کمال حوصلہ دیا. کہنے لگے میں کچھ تو نہیں کر سکتا، میں کر کچھ نہیں سکتا سارا، یہ تجھے گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، میں اللہ سے کال ملاتا. آزمائش تھی نا، استقامت کا پہاڑ بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑائے، جبین نیاز کو رکھا، اللہ عزت بچا لے، اللہ میری بیوی کی عزت، اللہ میں برہنہ ہو گیا تھا تیری آگ میں جانے کے لیے، تو نے مجھے بچایا، مجھے عزت دی، اللہ میری بیوی کو بچا لے. اللہ نے اس بادشاہ کو وہیں پہ اس کے وار کو روکا اور اسے مجبور کیا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ساتھ بھیج دے اس کی خدمت کے لیے. یہ سارے واقعات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پہ ہمیں بتائے. ہجرت کر کے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے بیٹے مانگے، اللہ بیٹا دے دے. 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ نے کہا کہ جاؤ اس کو ایسی وادی میں چھوڑ دو، غیر ذی زرع، جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پانی نہیں، وہاں پہ جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دو. رب حبلی من الصالحین، رب حبلی. 86 سالہ بزرگ دعا کر کر کے ننا منا بچہ اللہ سے مانگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کے لیے بھی آزمایا کہ کہیں میرے ابراہیم کے دل میں مجھ سے بڑھ کے کسی کی محبت نہیں. بیت اللہ تعمیر کرنے کا کہا، بیٹے نے ساتھ دیا، بیت اللہ تعمیر کیا. مقام ابراہیم وہ پتھر پہ کھڑے ہو کے کس انداز میں اس وادی کو کھریدا ہوگا. للطائفین والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے پتھروں کو کھرچ کھرچ کے ابراہیم کھرچ کھرچ کے. حضرات، ایسے ہی نہیں پاؤں چھپ جاتے پتھر کے اوپر. مقام ابراہیم دیکھا ہے کسی نے؟ ایسے ہی نہیں پاؤں چھپ جاتے. کڑی دھوپ، کڑا امتحان. ابراہیم اللہ کا حکم مان کے بیت اللہ کو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، چھوٹا بیٹا ساتھ لگا ہوا. بیت اللہ مکمل ہو گیا.
اللہ तबारक व तआला ने कहा अपने बेटे को अब ज़िबा कर दो। बेटों वालों, वो कलेजा देखो बाप का, ख्वाब में कहा बेटे को ज़िबा कर दो, बेटे को लेके वीराने की तरफ चल दिए। दिल में एक दफा भी ये नहीं आया, बेटे से बात करते जा रहे हैं, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। बेटा, मैंने ख्वाब में देखा अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि मैं तुझे ज़िबा कर दूं। एक बेटा, इकलौता बेटा। हजरात, कुर्बानी का नजरिया, कुर्बानी का फलसफा दिल में बिठा के बेटा ये नहीं कह रहा कि बाजी ख्वाब था, उसको जाने दे। अगर मेरा तेरा भाई बेटा होता, हजार तरह के बहाने, हजार तरह की बातें, ख्वाब की बात है अब्बा जी, आपने अल्लाह के ख्वाब को पूरा करना है? नहीं, बेटा भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। कहने लगे या अबतिफ मा तोमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अबू जी, मेरी गर्दन पे छुरी चला दें, आपको मैं मायूस नहीं करूंगा। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो इस्माइल आपको मायूस नहीं करेगा। हजरात, बेटे की कुर्बानी पांव के नीचे रख लिया, छुरी तेज की, अपनी आंखों पे कपड़ा बांध के बेटे की गर्दन पे छुरी रख के अल्लाह अकबर कह के चला दी। छोटी कुर्बानी नहीं, ये कुछ छोटे जिगरे वाला काम नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद में नाम इतनी दफा हमारी नमाजों में शामिल इसलिए नहीं किया कि कोई छोटी मोटी कुर्बानी। आंखों से पट्टी खुली, दुम्बा ज़िबा देखा, इस्माइल पास खड़े मुस्कुरा रहे। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए कह दिया कि मैं बेटे तो नहीं मांगता तुमसे, बेटे तो कुर्बान ना करना, लेकिन मेरे इब्राहिम की सुन्नत, मुझे इब्राहिम का तरीका इतना पसंद आया है कि इस दिन तुमने इस वक्त में अपने जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करके मेरे इब्राहिम की सुन्नत को ताज़ा करना है, मेरे इब्राहिम की याद को ताज़ा रखना। हज़रात जी वकार, हमने अपने कुर्बानी के जानवर करने हैं। सबसे पहले शुरू से लेके अल्लाह के हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, बाकी जो बातें, हकीकी मकसद क्या है, हकीकी तसव्वुर क्या है, कुर्बानी करने वाले को करना क्या चाहिए, ये सारे उमूर उसके जहन में हों, फिर वो अपनी कुर्बानी के जानवर की गर्दन पे छुरी चलाए। अल्लाह तबारक व तआला उससे फिर बरकत भी देगा, अल्लाह उस बंदे से राजी भी हो जाएगा, अल्लाह उस घराने पे अपनी रहमतें और बरकतें भी अता फरमा देगा। अल्लाह क़यामत के दिन हमें हमारे हिसाब किताब में उस कुर्बानी को दर्ज करके, हमारे नामा आमाल में उसके वजन को डाल के अल्लाह हमें जन्नत का दाखिला भी अता कर देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुर्बानी के हकीकी तसव्वुर को समझ के जानवर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए।